आम के बैठो मेरी बारी आई। फराज भाई 4 मिसरे जहमतन समाप्त फरमा लें और अल्लाह की आमर हो जाए। मेरे आगे मिसरा हुआ था बीमार चुप है लेकिन जंजीर बोलती है, बीमार चुप है लेकिन जंजीर बोलती है। वल्लाह फराज भाई खास तौर पर वल्लाह बाज़बान शब्बीर बोलती है जब भी किताब हक की तफसीर बोलती है। वल्लाह बाज़बान शब्बीर बोलती है जब भी किताब हक की तफसीर बोलती। फराज भाई जब भी किताब हक की तफसीर बोलती है, सज्जाद बोले बोली ज़ैनब तो लोग बोले, कुरान बोलता है तफसीर बोलती है। सज्जाद बोले बोली ज़ैनब तो लोग बोले, कुरान बोलता है तफसीर बोलती है। तश्ते तिला से शहने अब्बास को सदा दी, हम जिस जगह न बोले हमशीर बोलती है, हम जिस जगह न बोले हमशीर बोलती है। अज़ान मोहतरम यकीनन उसके किन किन कामों की तारीफ की जाए कि जब से हम महीने पर पहले से वादा लेना और तमाम शोरा को बराबर पढ़वाना, इधर उधर ले जाना और तमाम प्रोग्रामों में पेश रहना, वो भी थका हुआ है, हम भी थके हुए हैं। हम अपनी थकन का इजहार कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो मेज़बान है। मैं बड़ा ही अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना हामिद जाफरी साहब दरख्वास्त करता हूँ कि अब नज़्म को नस्र की तरफ मोड़ दें और बाहर मौला में नजर नकीदत पेश करें। पर मोहम्मद आल मोहम्मद सलावत। हज़रात, किसी तवील तकरीर का मौका नहीं है और इनामात का सिलसिला भी है। मैं बस ये कहूँगा कि जितने हज़रात इस जश्न में इस वक्त मौजूद हैं उनकी नज़र में ये कर रहा हूँ कि अली के जिक्र में खामोश मैं कैसे रहूँ हामिद, अली के जिक्र में खामोश मैं कैसे रहूँ हामिद, जो मीसम फिक्र हो बादे कज़ा भी चुप नहीं रहता, जो मीसम फिक्र हो बादे कज़ा भी चुप नहीं रहता। अगर मौला अली की बात आ जाए कहीं लोगों, नबी भी चुप नहीं रहते, खुदा भी यहाँ इमाम बारगाह जनाब फातिमा में पहली मर्तबा इस तरह की महफिल का इनेकाद किया गया है और मैंने जो नुकात सोचे थे शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से और आज सरकार अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से, उन तमाम नुकात को छोड़ते हुए मैं सिर्फ अपने नौजवानों को और अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा और नौजवानों के लिए ये पैगाम है, इसे आप सुने। रियाज साहब जिन्होंने इसका एहतमाम किया और जितने लोगों ने उनके साथ तामुन किया, उन सब का अज्र क्या है ये तो शहजादी जाने, लेकिन उन्होंने काम क्या किया एक हदीस के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से माँ बाप को फिक्र हो जाती है कि ये एक कामयाब इंसान बने, ये एक बड़ा आदमी बने, ये एक अच्छा आदमी बने, ये एक मशहूर आदमी बने, इसकी जिंदगी अच्छे से गुजरे। तो ये बताइए कि अच्छा इंसान है कौन? दुनिया में तरह तरह के ख्यालात हैं। कोई समझता है जो सबसे मशहूर है वो अच्छा आदमी है, कोई सोचता है कि जो सबसे दौलतमंद है वो अच्छा आदमी है, कोई सोचता है कि जो डॉक्टर बन जाए वो कामयाब इंसान है, कोई सोचता है कि जो इंजीनियर बन जाए वो कामयाब इंसान है, कोई सोचता है ये, कोई सोचता है वो, कोई सोचता है जो हिंदुस्तान में रहकर मुख्तलिफ तरह के उलूम में तरक्की हासिल कर ले वो कामयाब है, कोई सोचता है कि यहाँ कुछ तरक्की की तो क्या किया, बैरून मुल्क जाकर जो सबसे मशहूर मुल्क है मसलन अमेरिका में नासा में ए ग्रेड का साइंटिस्ट हो जाए तो सबसे कामयाब इंसान है। बेशक ये मकतब अहले बैत इल्म का मकतब है और यहाँ पर हर शख्स को आईएएस पीसीएस बनने की कोशिश करना चाहिए, नासा के ए ग्रेड साइंटिस्ट बनने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन मासूमीन ने क्या कहा है कि सबसे अच्छे इंसान कौन है? सबसे पहले अपने बच्चों को वो बनाइए। खास तौर से मेरी बहनों के लिए मैं पैगाम दे रहा हूं कि मासूम कहते हैं खैरुन नास मिन बादना मन ज़ाकरना व दआ इला ज़िक्रना, हमारे बाद सबसे अच्छे इंसान वो लोग हैं जो हमारा जिक्र करते हैं और लोगों को हमारे जिक्र की तरफ बुलाते हैं। आईएएस बना, जिक्र ना किया, नाकामयाब।
PCS بنا, ذکر نہ کیا فیلئر, ناسا کا اے گریڈ کا سائنٹسٹ بنا, علی نہ کیا تو سب سے بڑا انسکسیسفل انسان ہے نا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں فیمس یہ ہیں, رچ یہ ہیں. خدا کی قسم جو علی نہیں کرتا, وہ چاہے IAS ہو, PCS ہو, ناسا کا سائنٹسٹ ہو, یا دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان ہو, دنیا کا سب سے بڑا فقیر وہ شخص کہلائے گا جس کی زبان پر نام علی نہیں آتا, کیونکہ کائنات میں صرف ایک ذات کو جناب امیر کہا جاتا ہے, وہ ہے حضرت علی ابن ابی طالب. میں اس کے آگے کوئی بات نہیں کہوں گا, بس ایک فارمولا ہے جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. اسی فارمولا کے ذریعے یہ محفل ہوئی, اسی فارمولا کے ذریعے زینبیہ میں جو کل جشن ہوا, علماء تشریف فرما ہے یہاں پر, مولانا نذیر صاحب, مولانا تنویر صاحب, علامہ فراز واسطی صاحب, مولانا اعظم سلطان پوری صاحب, مولانا جاوید گوپال پوری صاحب, دیگر یہاں پڑھے لکھے حضرات مومنین موجود ہیں, ٹرسٹیان موجود ہیں. ایک فارمولا نوجوانوں کے لیے, یہ ذکر ہمارے اوپر واجب نہیں ہے نا. سب کے ذہن میں کیا ہے؟ واجب نہیں ہے, مستحب ہے. شرکت کی تو کی, نہ کی تو کوئی بات نہیں ہے نا. نماز واجب ہے, بے شک واجب ہے. روزہ واجب ہے, بے شک واجب ہے. حج واجب ہے, بے شک واجب ہے. زکوٰۃ واجب ہے, بے شک واجب ہے. خمس واجب ہے, بے شک واجب ہے. محفل واجب تو نہیں ہے, مجلس واجب تو نہیں ہے. میں بھی کہتا ہوں واجب نہیں ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ واجب وقت کا پابند ہوتا ہے, یہ محفلیں واجب نہیں ہیں, اور جب ہے صبح ہو, شام ہو, آج ہو, کل ہو, ہفتہ بھر ہو, مہینہ بھر ہو, سال بھر ہو, زندگی بھر ہو, تب بھی کم ہے. بلکہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر ذکر اہل بیت کیا جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ان کا مداح اللہ ہے, بندہ ان کا ذکر کیا کرے گا. بس میں گزارش کروں گا کہ جو فارمولا ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آج کل نوجوانوں کا جو پیکج ہے, سیلری پیکج 4 لاکھ, 5 لاکھ, 6 لاکھ, 10 لاکھ. آپ بتائیں ہم خلق کیوں ہوئے؟ کہ اہل بیت کے لیے. کس کی دعا سے؟ کہ جناب سیدہ کی. کرنا کیا ہے؟ ذکر محمد اور آل محمد. دن کا سارا وقت حساب کیجئے کہاں گیا؟ کاروبار میں. اس کے بعد جو بچا وہ کہاں گیا؟ گھر میں. اس کے بعد جو بچا وہ کہاں گیا؟ دوست احباب میں. اس کے بعد جو بچا وہ کہاں گیا؟ سونے میں, آرام کرنے میں. تو دن میں اہل بیت کے لیے کوئی وقت نہیں نکلا. ہفتے میں کہا ہاں شب جمعہ مجلس ہوتی ہے, آؤ چلیں. کبھی پہنچ پائے, کبھی وہاں بھی نہیں پہنچ پائے, ہے نا. مہینے میں کوئی تاریخ آ گئی تو آئے, نہیں تو نہیں آ پائے. مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن آپ ضرور ساتھ دیں گے. جتنا آپ امام حسین کی 3 شعبان کو, جناب زینب کی 1 شعبان کو, اور مولا عباس کی 4 شعبان یا روایت دیگر 7 رجب کی آمد پر خوش ہیں, اتنی بلند صلوات عنایت فرمائیں. تو وقت ہمارے پاس نہیں ہے اہل بیت کے لیے. پیسہ دولت سب سے زیادہ کہاں خرچ ہوتی ہے؟ گھر بنانے میں, اس کے بعد گھر کے اخراجات میں, اس کے بعد بچوں کی تعلیم میں, اس کے بعد اپنے آرام کے لیے, عیش کے لیے, اس کے بعد جو گیجٹ مینیاک آج کل پیدا ہو گئے ہیں, یہ لفظ نوجوان سمجھیں گے, گیجٹ مینیاک. موبائل ہو, ہے نا, لیپ ٹاپس ہوں, گاڑیاں ہوں بہترین, بے شک ہو, مومن کے پاس ہونی چاہیے, سواری ہو سب سے اچھی, گیجٹ ہو سب سے اچھا, مکان اللہ آپ کو مولا عباس کے صدقے میں, امام حسین کے صدقے میں, بی بی زینب کے صدقے میں دے, بہت اچھا. لیکن ہو تو اس طرح ہو جس طرح یہ فاطمید امام بارگاہ ہے کہ اوپر مومنین کے مکان ہیں اور مومنین سارے یہاں آ کر ذکر اہل بیت برپا کرتے ہیں. اس عمارت کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ جب ذکر برپا ہو تو آنے میں دیر نہ ہو, پہنچنے میں دیر نہ ہو. مکان ہو تو اہل بیت کے لیے,
دکان ہو تو اہل بیت کے لیے، تجارت ہو تو اہل بیت کے لیے، کاروبار ہو تو اہل بیت کے لیے، کمائی ہو تو اہل بیت کے لیے، نوکری کرے تو اہل بیت کے لیے، تعلیم حاصل کرے تو اہل بیت کے لیے، تعلیم دے تو اہل بیت کے لیے، وقت نکالے تو اہل بیت کے لیے. جب آپ یہ کریں گے تو پھر ہر جگہ یا علی یا حسین یا عباس یا زینب یا سکینہ کی صدا ہوگی. بچہ بچہ ذکر اہل بیت سن سن کر اتنا پاکیزہ ہو جائے گا، اتنا بلند ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تب وارث امام حسین کے آنے کا جو موقع ہے وہ فضا انشاءاللہ مہیا ہوگی. لیکن میں جو پیغام دے رہا ہوں وہ یہ کہ جو سیلری کے پیکیجز اچھے کماتے ہیں، دیکھیے یہ خطابت نہیں کر رہا میں اس وقت، صرف پیغام دے رہا ہوں. کتابت کا طریقہ الگ ہوتا ہے، وہ نہج الگ ہے، وہ نکات الگ ہوتے ہیں. یہ پیغام ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ایک شخص بھی یہ پیغام لے کر اٹھا تو یہ ذکر آگے بڑھے گا. بلکہ میں غلط کہہ گیا، ذکر آگے نہیں بڑھے گا، ذکر تو ہمیں آگے بڑھاتا ہے. ہم آگے بڑھیں گے، یہ ذکر کریں گے تو ہم زندہ رہیں گے، ورنہ وہ کسی کے محتاج نہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر ان کے ذکر کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے. اب اگر آپ کو بلند ہونا ہے تو ان کا ذکر کیجئے تاکہ بلند ہو جائیں. میں نے جب یہ حدیث ایک نوجوان کو بیان کی اور کہا کہ دیکھو تم مولا علی سے بہت محبت کرتے ہو، پورے سال میں مولا علی کے نام پر ان کے عدد کے 1,10,000 روپے نکالو، پھر چاہے مجلس کرو چاہے محفل کرو. الحمدللہ وہ نوجوان اس برس سے اس کام میں مشغول ہے اور اللہ نے اس کو بے پناہ ترقی دی. ایک مجلس کے بعد دوسرا خمسہ، تیسرا عشرہ اور اس کے بعد ایک بڑی محفل، مسلسل یہ کر رہا ہے. اگر میرا ہر نوجوان جسے اللہ نے نوازا ہے وہ اپنا فریضہ سمجھے کہ میری ہر سانس پر علی کا احسان ہے، میرے ہر نفس پر حسین کا کرم ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نفس پر حسین کا کرم ہے تو یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ اب جو زندگی بچی ہے، جو گزر گئی، جو بچی ہے وہ زندگی ہوگی برائے ذکر اہل بیت. کیونکہ زمین بنی ان کے لیے، آسمان کا شامیانہ سجایا گیا ان کے لیے، چاند سورج ستاروں کی قندیلیں روشن کی گئی ان کے لیے، ہوا بنی ان کے لیے، فضا بنی ان کے لیے، کہکشاں بنی ان کے لیے. اب طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نوکری پر رکھا گیا ہے، آپ کی ایک سیلری ہے، آپ نے کام نہیں کیا تو سیلری حرام ہو گئی. آپ نے کاروبار کیا، کسی سے کانٹریکٹ کیا، پیسہ لیا، عمارت بنائیں گے اتنا پیسہ لیں گے، عمارت نہیں بنائی تو وہ پیسہ حرام ہو گیا. تو بس جب اللہ نے زمین کا فرش بچھایا اہل بیت کے لیے، آسمان کا شامیانہ بنایا اہل بیت کے لیے، چاند سورج ستاروں کی قندیلیں روشن کی اہل بیت کے لیے، ہوا بنائی اہل بیت کے لیے، فضا بنائی اہل بیت کے لیے، پانی برسایا اہل بیت کے لیے، تو اب اگر ہم ذکر اہل بیت نہیں کرتے تو زمین پر چلنا حرام، آسمان کے نیچے رہنا حرام، چاند سے چاندنی لینا حرام، سورج سے روشنی لینا حرام، پانی پینا حرام، ارے جینا حرام. تو یہ ہم اپنے جینے کو جائز بناتے ہیں، ہم اپنے جینے کو، اپنے نفس کو، اپنی سانسوں کو جائز بناتے ہیں. بس اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جو جشن آج آپ نے منایا ہے اور جتنی آپ کو مسرت ہوئی ہے اور جتنا آپ کو خوشی ہوئی ہے، دل کی گہرائی سے آپ آج مبارکباد دینے کے لیے اہل بیت کی ایک ایک فرد تک آپ وہ نعرہ پہنچائیں جو آپ مسلسل لگا رہے تھے. میرے ساتھ مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب یہ نعرہ اس سے بلند چاہیے، یہ نعرہ زمین کے ساتوں طبق تک بھی پہنچے اور ساتوں آسمان تک بھی پہنچے اور خزان جنا تک پہنچے اور بندوں کے ساتھ مل کر علی کا نعرہ علی العظیم بھی لگائے. اتنا عظیم نعرہ ہو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اسی کے ساتھ ساتھ